السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال محرم کے مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کربلا کا واقعہ پڑھے اور اپنے بچوں کو سنائے۔ ویسے تو اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن کربلا کا واقعہ جو ہے نا وہ اسلامی تاریخ کا نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، بڑا کربناک، دردناک، المناک، جس میں ہمت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، توکل علی اللہ ہے، حق اور باطل کی ایسی لڑائی، سچ اور جھوٹ کا ایسا مقابلہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کربلا کے واقعے کو ہر سال پڑھیں، سمجھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کو اتنا پتہ ہے بس کہ 10 محرم کو حضرت امام حسین نواسۂ رسول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ لیکن کیوں شہید ہوئے، کیا وجہ رہی، پورا واقعہ کیا ہے، یہ بہت تھوڑے مسلمانوں کو معلوم ہے، کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات نہیں کی جاتی۔ جمعے کے بیانات میں بھی بہت کم ایسے مساجد ہیں جہاں پر پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہو، یا اتنے لمبے لمبے بیان ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یاد نہیں رہ پاتے ہیں۔ آج میں آپ کو مختصر انداز میں اور ایسے ایزی وے میں کربلا کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پوری تاریخ کربلا کی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ اپنے بچوں کو بھی سنا سکو گے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم سے شروع کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو وہ 12 ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا۔ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اس بات کی پیشین گوئی فرما دی تھی، یعنی اس بات کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو خلافت، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، وہ 30 سال رہے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب حضور نے کوئی پیشین گوئی فرما دی تو وہ پوری ہو کر رہنی ہے۔ جیسے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی تھیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں، آج کے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ بالکل وہ چیزیں ہوتی ہوئی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں وفات پا گئے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پھر 24 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو ٹائم تھا وہ بہت شاندار، بہت جاندار تھا۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ اسلامی حکومتوں کی جو سرحدیں ہیں نا وہ بہت لمبی چوڑی ہو گئیں، اور زمین کے ایک بڑے حصے پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی عدل و انصاف کے ساتھ۔ کوئی فتنہ سر ابھار نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم 24 ہجری میں شہید ہو گئے، ان کو زہر دے دیا گیا، زہر سے بجھا ہوا چاقو سے جب ان پر حملہ کیا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات 35 ہجری کو ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گھیر کر دشمنوں نے اسلام کے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ نرم مزاج تھے اور لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے، بڑی رعایت کرتے تھے۔ فتنوں کو سر ابھارنے کا خوب موقع ملا، منافقین نے اور دشمنان اسلام نے خوب پلاننگ کی، سازشیں کی، اور پلاننگ اور سازشیں کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 35 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ اب خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جو ہے نا جتنے بھی صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے ان سے خلافت کی بیعت لی۔ سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی بیعت لینے کے لیے ملک شام اپنے لوگوں کو بھیجا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے، اور ابھی کے نہیں تھے بلکہ پہلے سے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ماہر سیاستداں تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں ان سے بدلہ لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے۔ کیونکہ دیکھیے عربوں کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ دشمن ہے جس نے ظلم کیا ہے، پہلے بدلہ بعد میں کچھ، چاہے ہماری جان چلی جائے، بدلہ لینے کا مزاج تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی حکومت نئی ہے، تھوڑا حکومت کو مضبوط ہو جانے دیجئے، حکومت کو مضبوط کیجئے، جب حکومت مضبوط ہو جائے گی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، پہلے بدلہ، اس کے بعد ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، امیر المؤمنین مانیں گے۔ تو یہ آپس کا وہ اختلاف تھا جو شروع ہوا، اور یہ آپس کا اختلاف بالکل ایسے تھا جیسے ہمارے گھر میں امی ابو کے بیچ جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے نا ہمارے اپنے چچاؤں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ تو صحابہ تھے تو ان کا جو اختلاف تھا وہ کوئی ذاتی نہیں تھا بلکہ اجتہادی اختلاف تھا۔ اجتہادی مطلب جیسے میں ادھر اگر 6 بنا دوں تو سامنے والے کو 9 لگے گا، مجھے 6 لگے گا، میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ 6 ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں یہ مفتی صاحب 9 ہے،
تو ایسے ہی کوئی ذاتی دشمنی، ذاتی رنجش یہ نہیں تھا، اجتہادی اختلاف، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو یہ جو اختلاف ہوا جس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، ہے نا، تو یہ اختلاف جب ہوا تو اس اختلاف کے بڑھنے کی وجہ سے پھر بیچ میں جو ہے نا وہ منافقین تھے، آگ لگانے والے، جلن حسد رکھنے والے، مسلمانوں سے نفرت رکھنے والے، کیونکہ بہت ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان کے نفاق تھا اور وہ صرف انتقام کی آگ میں جلتے رہتے تھے. تو انہوں نے اس اختلاف میں جو ہے نا خوب ہوا دی، چغلیاں، غیبتیں اور ایک دوسرے کے درمیان نہ اتفاقی اور اختلافات پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. اور رزلٹ یہ رہا کہ پہلے زمانے میں کیمرے تو تھے نہیں کہ کیمرے لگے ہوں صاحب اور سرولائنس پہ نمبر ڈال دی جائے اور سب کی ریکارڈنگ ہو جائے، سب کچھ تھا نہیں. خطوں کے ذریعے سارا معاملات ہوا کرتے تھے، قاصد بھیجے جاتے تھے. اب مان لیجیے میں نے کوئی قاصد بھیجا ہے، وہ کہاں بیچ میں بک گیا کچھ پتہ چل رہا ہے. تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلافات اتنے بڑے کہ جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی 36 ہجری میں، جنگ صفین ہوئی 37 ہجری میں. جنگ جمل، جنگ صفین یہ بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان لڑی گئیں. ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے، اور تقریباً ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے. اور یہ دونوں جنگیں کیوں ہوئیں؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. یہ ایک گروپ کی ڈیمانڈ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گروپ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے حکومت اسٹیبلش ہو، حکومت اسٹیبلش ہوگی، ہم موجود رہیں گے، ہمارے اندر طاقت ہوگی تو ہم قصاص لے لیں گے. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ یہ جنگ ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہا اور آخرکار یہ جنگیں پھر ختم ہوئیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی 40 ہجری میں. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو اپنا وہ کہتے ہیں نا راجدھانی بنا لیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں اتنے لڑائی جھگڑے اختلافات ہو گئے تھے کہ حضرت علی یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ مدینے میں اللہ کے نبی کے شہر میں رہوں اور یہ شور شرابہ ہو، اختلافات ہوں، آوازیں بلند ہوں، تو وہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے. وہیں پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا ٹائم ہے وہ 6-7 مہینے تھا بس، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو پیشین گوئی تھی نا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، تو اس میں ابھی 4-5 مہینے باقی تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6-7 مہینے خلافت کی اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی خلافت اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری ان شرطوں کے ساتھ خلافت کریں گے تب تو میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ کو حکومت سونپتا ہوں. وہ شرطیں کیا کیا تھیں کہ قرآن و سنت کے مطابق آپ حکومت چلائیں گے، دوسری کہ عوام کو امن و امان آپ دیں گے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ خلافت خاندان میں منتقل نہیں ہوگی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو مان لیا اور سب کچھ بڑھیا چلتا رہا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 سال حکومت کی اور یہ 20 سال کا جو ٹائم ہے یہ بہت شاندار ٹائم رہا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خلافت راشدہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت پر مکمل ہو گئی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا ٹائم تھا 20 سال، یہ بہت شاندار ٹائم تھا. نہ کوئی اختلاف تھا، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی پرابلم تھی. اور جو 3 شرطیں صحابہ کرام نے رکھی تھیں کہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت چلائیں گے اور عوام کو امن و امان دیں گے، تیسری شرط یہ تھی کہ خلافت خاندان میں منتقل نہیں ہوگی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے حکومت چلا رہے تھے، سب نارمل چل رہا تھا. اور بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پابند بناتے تھے، جس میں 5 صحابہ کرام ہیں بہت بڑے بڑے، جن کا میں نام آپ کو بتانا چاہوں گا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بعد میں انتقال بھی ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 صحابہ تھے، لیکن ان کی پوری ایک جماعت تھی، یعنی لوگ ان کو مانتے تھے مکے اور مدینے میں. سب کچھ ہو کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو حضرت، اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنی جنگیں مسلمانوں کی ہو چکی ہیں، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے. اب آپ یہ کریں کہ آپ اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے کیونکہ پہلے جو بھی کچھ ہوا بہت بڑے جھگڑے ہوئے، اب آپ یہ کریں کہ اپنی موجودگی میں ہی کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، جس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اس دنیا سے جب جائیں گے تو آپ کی وفات کے بعد مسلمان جو ہے نا بٹیں گے نہیں، اتفاق و اتحاد باقی رہے گا، کیونکہ پہلے سے خلیفہ مقرر ہوگا تو پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. تو یہ بات ایسے کان میں ڈالی گئی. اور پھر کچھ لوگوں نے آ کے جو ہے نا یزید کا نام ڈال دیا کہ یزید دیکھیے، کیونکہ یزید کو بہت سارے ایسے حکومتی کام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے کے رکھے ہوئے تھے، تو یزید کا نام بھی پیش کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا نام کو پسند نہیں فرمایا شروع میں، لیکن بار بار یزید کا نام
کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذریعے پہنچوایا گیا، بڑے بڑے لوگوں کے ذریعے کیسے ہوا، کن لوگوں نے یہ پلاننگ کی، واللہ عالم۔ تو دھیرے دھیرے جو ہے نا ملک شام اور عراق، کوفہ، بصرہ اور جو اسلامی شہر تھے آس پاس کے، وہاں سے لوگ آتے گئے، یزید کا نام پیش کرتے رہے کہ حضرت یزید سے بہترین کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خاص لوگ یزید کا نام پیش کرنے لگے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا۔ تو دو گروپ ہو گئے، جس میں ایک گروپ کا یہ کہنا تھا کہ یزید خلافت کے لائق نہیں ہے، ایک گروپ کا یہ کہنا تھا کہ ہاں یزید کو اگر آپ خلیفہ مقرر کر دیں گے تو اچھا رہے گا اور لوگ فتنوں سے بچ جائیں گے، آپ کے بعد کوئی نیا فتنہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار آس پاس کے شہروں سے لوگ آتے رہے، یزید کا نام دیتے رہے اور یہ مسئلہ جو ہے نا آگے تک ہو گیا اور یہ دکھایا دیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھو کہ لوگ یزید کے لیے کتنے متفق ہیں، تو یزید کی پھر خلافت کی بیعت لے لی گئی کہ ٹھیک ہے میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ یزید ہوگا۔ اب یہ سب کام ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن میں ہو گیا ہو، پورا اس کے لیے جو دشمنان اسلام آپ کہہ سکتے ہیں، منافقین کہہ سکتے ہیں، یزید کے سپورٹرز کہہ سکتے ہیں، انہوں نے پوری ایک پلاننگ کری اور اس طرح سے لوگوں کو بھیجا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگنے لگے کہ ہاں بھائی لوگ جو ہے نا یزید پر متفق ہیں۔ لیکن حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ، جہاں پر صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ ابھی مکہ اور مدینہ کے لوگ یزید کو پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے جو ہے نا سفر کیا، خود خبر بھی کہلوائی کہ یزید پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خلیفہ ماننے پر متفق ہو گئی ہے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ یزید ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ لوگ انتشار سے، اختلافات سے بچ جائیں گے، اور یہ میری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے بلکہ لوگوں نے ہی یزید کو خلیفہ میرے بعد مان لیا ہے۔ اب بس کچھ صحابہ اکرام رہ گئے جو مکہ اور مدینہ میں ہیں، وہ بھی یزید کو خلیفہ مان لیں تو ایک بڑا مسئلہ آنے والے وقت کے لیے حل ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور ان 5 صحابہ اکرام سے بات کی، تو ان 5 صحابہ نے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ نے یہی کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ تو قیصر و کسریٰ کا ہے، یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ بادشاہ کے بعد صاحب خاندان میں، گھر میں جو ہے نا بادشاہت منتقل ہو جاتی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ تو ایسا کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے مسلمانوں نے خود اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، یا تو آپ ایسا کیجئے، یا پھر آپ ایسا کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خلیفہ کا نام سامنے رکھا اور نہ وہ ان کے گھر سے تھے نہ ان کے رشتہ دار تھے اور سارے مسلمان اس نام پر متفق ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، یا پھر آپ ایسا کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت ایک شورا کچھ صحابہ اکرام کو منتخب کر دیا کہ یہ جن کو مان لیں گے خلیفہ وہی تمام مسلمانوں کا خلیفہ، تو آپ ایسا کیجئے نا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بات تو صحیح ہے تمہاری، لیکن اب اتنے سارے شہروں کے مسلمانوں نے یزید کو خلیفہ مان لیا ہے، اب اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں یزید خلیفہ نہیں ہوگا تو پھر ایک انتشار آگے بڑھ رہا ہے، اب اتنے سارے لوگ مان چکے ہیں، بیعت لے چکے ہیں میرے بعد یزید کے لیے، تو اب آپ چند لوگ رہ گئے ہو، آپ بھی مان جاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر آپ نہیں مانو گے اب میں جا کے یہ کہوں کہ صاحب یزید خلیفہ نہیں ہوگا تو پھر ایک مصیبت کھڑی ہو رہی ہے میرے سامنے، تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کو سمجھاتے رہے، ہے نا، پیار سے، محبت سے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے، خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دیکھیے بیٹا غلط ہے، بیٹا اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ غلط ہے نا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے تمام صحابہ سے محبت رکھی جائے، اسی لیے جیسے ماں باپ کے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ والد صاحب آپ کی یہاں غلطی ہے، دادا میں اور ددیال میں ننیال میں کبھی جھگڑے ہو جائیں، 4 چچا ہمارے سامنے کھڑے ہو تو ہم کہتے ہیں ادب کے ساتھ۔ ایسے ہی صحابہ اکرام کا جب معاملہ ہے، یزید کو آپ لعن طعن خوب کیجیے، لیکن جب صحابہ اکرام کا معاملہ آئے گا تو ہم یہ تو کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے صحابہ اکرام جو سامنے تھے جن سے لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، جنگ ہوئی، ہم یہ کہنے لگیں کہ وہ فلاں تھے وہ فلاں تھے۔ ادب اور احترام صحابہ اکرام کے بارے میں کم نہیں ہوگا ہمارا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اب جو ہے نا یہ سب چلتا رہا، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا خلافت نہیں لے رہے، تو خلافت کی بیعت نہیں لے رہے ہیں اور میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اب یہ نہیں لے رہے ہیں تو آپ ان سے زبردستی تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب اتنی ساری سب کچھ ہو چکا، اب اس کو فنش کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان لوگوں کو سمجھاؤں گا، ان سے بات کروں گا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کو سمجھاتے رہے ادب اور احترام کے ساتھ، پیار اور محبت سے، کیونکہ ایک دوسرے کو یہ لوگ جانتے تھے، ڈسکشن ہوتا رہا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں انتقال بھی ہو گیا،
اور ان میں سے ایک آدھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کی محبت میں انتشار سے بچانے کے لیے اپنی ضد کو چھوڑتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یزید کی خلافت غلط ہے، ہم یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ اور انہی لوگوں کا ایک پورا مطلب عوام تھی جو ان لوگوں سے اٹیچ تھی، جیسے ایک مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں تو سو لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا گروپ اور ان کے انڈر میں ہزاروں کی تعداد، مکے اور مدینے کی جتنی عوام تھی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ پسند کرتی تھی اور انہی کو خلیفہ بنانا چاہتی تھی۔ سب کچھ بڑھیا چل رہا ہے ابھی۔ اب کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وصال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت یزید کو بھی وصیت کی، نصیحت کی کہ دیکھ بیٹا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جتنے موجود ہیں جو تجھے خلیفہ نہیں مانتے، تجھے نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ ضد کا معاملہ نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، نظر انداز کرنا، پیار اور محبت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو اب جناب والا یزید خلافت پر بیٹھ گیا، خلیفہ بن گیا، اور پھر اس نے اپنے گورنروں کے ذریعے جو صحابہ اکرام اس کو خلیفہ نہیں مانتے تھے ان پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع کری۔ فوراً بیٹھتے ہی گدی پہ اس نے گورنروں کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین ہوں یا حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے علاوہ اور بھی جو صحابہ اکرام ہیں، خاص طور پر وہ بڑے بڑے صحابہ جن کی وجہ سے لوگ مکے اور مدینے کے اندر مجھے خلیفہ نہیں مان رہے ہیں، ان پر زور زبردستی کی جائے اور ان کو میری بیعت خلافت لینے پر مجبور کیا جائے کہ مجھے خلیفہ مانے۔ تو مدینہ کے اندر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ اب گورنروں کے ذریعے زبردستی کی جائے گی تو انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کے مکے کی طرف ہجرت فرمائی اور مکے میں جا کے رہنے لگے۔ وہاں پہ بھی گورنروں کے ذریعے ظلم و زیادتی کا معاملہ شروع کیا گیا۔ تو اس وقت کیا ہوا، جب مدینہ سے مکے کی طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا تھا تو وہ رمضان کے قریب ٹائم تھا، اور رمضان کا مہینہ جب آیا تو آپ مکے میں تھے۔ ادھر جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی وفات کے بعد کوفہ کے جو لوگ تھے، اہل عراق کے اندر جو لوگ تھے، تو انہوں نے خط بھیجنا شروع کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یزید خلیفہ بن گیا ہے اور ہم تو اس کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، یہ تو بہت نالائق ہے، ظلم کرتا ہے، یہ تو فاسق ہے، بہت ہی بددین آدمی ہے، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، یہ ہم خط بھیج رہے ہیں، آپ کوفہ چلے آئیں، ہم آپ کی طاقت بنیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور یزید کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ خط اتنی بڑی تعداد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے شروع ہوئے کہ جولا بھر گیا۔ خطوں کے ساتھ ساتھ گروپس بھی آئے کوفہ سے کہ حضرت آپ کوفہ آ جائیں، بس رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ابھی آپ نہیں جائیے بلکہ آپ جائزہ لینے کسی کو بھیجیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کزن کو، مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کے، اپنا نائب بنا کے کوفہ بھیجا کہ جائزہ لے کے آؤ کہ وہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اگر لوگ مجھے چاہتے ہیں تو میں وہاں آؤں گا اور یزید سے مقابلہ کیا جائے گا اور یزید کی جو غلط حکومت ہے اس کو اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ مسلم بن عقیل جو تھے نا وہ کوفہ پہنچے، اور جب کوفہ پہنچنے کے بعد دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگوں کی تعداد تو بہت بڑی ہے۔ اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے، گورنر مطلب ہوتا ہے نا اسٹیٹ کا ایک منتری ہوتا ہے، جیسے سی ایم ہوتے ہیں، ایسی وہ گورنر سمجھ لیجئے۔ تو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہے نا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت لے رہے ہیں اور لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے نظر انداز کیا اور نظر اندازی کے ساتھ کام چلایا۔ مسلم بن عقیل جو ہے نا لوگوں سے بیعت لیتے رہے اور لوگوں کا جائزہ لیتے رہے۔ پتہ یہ چلا تقریباً 18,000 لوگ ہیں، 18 سے 40,000 تقریباً لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کوفہ کے اندر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے یہاں کوفہ آ جائیں اور ہم سب ان کو اپنا امیر بنا لیں، امیر المومنین، اور یزید کی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں۔ یہ سب کچھ ایک دم بڑھیا چل رہا ہے ابھی۔ مسلم بن عقیل نے جب جائزہ لیا تو جائزہ لینے کے بعد خط اور اپنا ایک قاصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں لوگ آپ کے منتظر ہیں بڑی تعداد میں، آپ جو ہے نا مکے سے یہاں تشریف لے آئیں، لوگ آپ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے بے قرار ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر اس ظالم بادشاہ یزید کی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 72 یا 71 تھی، ذی الحجہ 60 ہجری
تیسری یا تقریباً چوتھی تاریخ کو مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل آئے۔ اچھا، امام حسین مکے سے نکلے ہیں اور پھر کوفہ کے جو حالات تھے وہ بدلنا شروع ہوئے ہیں۔ کسی نے مخبری کر دی یزید کے پاس جا کر کہ مسلم بن عقیل جو امام حسین کی طرف سے نمائندے ہیں وہ آپ کے کوفہ کے اندر لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور امام حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں، آپ سے مقابلے کے لیے پوری ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں، اور آپ کے جو گورنر ہیں نعمان بن بشیر وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کے خلاف پورا ایک ماحول بن رہا ہے۔ یزید کو جب یہ پتہ چلا تو یزید نے اپنا جو مشیر تھا سلجون اس کو بلایا۔ سلجون جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے ہی مشیر تھا، مشورے دیا کرتا تھا، اس سے کہا کہ ایسی سچویشن ہے کیا کرنا چاہیے۔ سلجون نے کہا کہ کوفہ کا جو گورنر ہے وہ ہٹاؤ اور عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کو گورنر بناؤ۔ یزید کی اور ابن زیاد کی چلتی تھی، کانٹا چلتا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو پائے گا، اس کو میں کیسے بنا دوں۔ سلجون نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ تمہارے والد کی جگہ پر ہوتا، مطلب اگر تمہاری جگہ پر تمہارے والد ہوتے امیر معاویہ تو وہ یزید ابن زیاد کو ہی وہاں کا گورنر بناتے اگر ایسی سچویشن ہوتی۔ تو بہرحال یزید نے پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ تم وہاں کے گورنر ہو، اور یہ ڈھانٹا لگا کے ابن زیاد اور اپنی پہچان چھپا کے ڈائریکٹ کوفہ پہنچا۔ تو کوفہ والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں، تو ابن زیاد جب وہاں پہنچا ہے تو سب ابن زیاد کو ہی امام حسین سمجھ رہے تھے، اور پوری بھیڑ لگ گئی ابن زیاد کے آس پاس۔ تو ابن زیاد کو یہ احساس ہو گیا کہ ماحول تو بہت خطرناک چل رہا ہے، اور پھر آخر میں اس نے نعمان ابن بشیر کو وہاں سے ہٹایا گورنری کے عہدے سے، اور خود اس پر اپنی گدی پہ بیٹھا، اور گدی پہ بیٹھنے کے بعد اس نے، جیسے آج کل ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اس کو بھی خرید لو اس کو بھی خرید لو، آج کل جو چلتا ہے پولیٹیکل چیزوں میں، اس نے ایسے ہی کیا۔ اس نے جو قبیلے ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا، ان کو بلا کے بات چیت کی، اور پورا اپنے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نا مخبری کرنے والے لوگ ان کو پھیلا دیا کہ مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہیں اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ساری ڈیٹیل میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اس کے پاس جب ڈیٹیل آئی تو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل نے تقریباً 30-35 ہزار لوگوں کو جوڑ لیا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ حضرت امام حسین راستے میں ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ ابن زیاد نے پھر جو ہے نا بھر بھر کے پیسہ خرچ کیا، بھر بھر کے دھمکیاں دی لوگوں کو، اور اتنا خوف کوفہ کے اندر قائم کر دیا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو 18,000 لوگ تھے 15 رہ گئے، 10 رہ گئے، 5 رہ گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ مسلم بن عقیل تنہا کھڑے تھے، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل گلیوں میں آواز لگاتے تھے کہ تم ہی نے تو خط لکھ کے حضرت امام حسین کو بلایا تھا، اب تم ہی میرا ساتھ نہیں دو گے۔ لیکن ابن زیاد جو ایک بہت ظالم تھا، بہت ظالم، اس نے اتنا ظلم، اتنی زیادتی اور اپنی طاقت کا ایسا غلط استعمال کیا کہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اور سب دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑتے چلتے چلے گئے۔ مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے۔ مسلم بن عقیل جب گرفتار ہو گئے تو ان کو جو ہے نا اس نے بڑی سخت سزا دی اور قتل کروا دیا۔ اور جب مسلم بن عقیل قتل ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ بھائی تو جا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دے کہ کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا ہے، آپ واپس ہو جائیے، اب یہاں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، جنہوں نے خط بھیجے ہیں وہ سب پھر گئے ہیں۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجی کہ آپ کے جو کزن ہیں مسلم بن عقیل وہ شہید ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کو بلایا تھا اب وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ماحول پورا بدل چکا ہے، آپ راستے سے ہی واپس ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں اپنے اہل بیت اور مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے ان کو بتائی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربوں کا ایک مزاج تھا کہ نہیں، بدلہ لینا ہے، بس بدلہ لینا ہے۔ تو مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ جب ہمارے بھائی، ہمارا بیٹا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو اب ہم واپس جا کے کیا کریں گے، ہم تو بدلہ لیں گے، اور ہم تو آگے بڑھیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم لوگوں نے سوچ رکھا آگے بڑھنا ہے تو چلو آگے ہی بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے گئے، اور بھی آس پاس کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زیارت کے لیے آتے تھے وہ بھی ساتھ ہوتے گئے، اور قافلہ سے کافی بڑا ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ قافلہ چلتا رہا۔ راستے میں یہ بھی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ ان کے جو ایک قاصد تھے، رضائی بھائی بھی تھے، وہ عبداللہ بن قین، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک خبر بڑی خطرناک تھی کہ کوفہ کے اندر اب کوئی رعایت کا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ گورنر چینج ہو گیا، پورا ماحول چینج ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ مقام حاجر تک آ گئے تھے۔ تو ابن زیاد نے اپنے ایک پولیس آفیسر حسین ابن نمیر کو قادسیہ پہنچ کر مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنا ایک پولیس آفیسر بھیجا اور قادسیہ کے مقام پر یہ پولیس آفیسر ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گیا
تاکہ اب راستے بلاک کرنا شروع کیے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے رہے، سفر جاری رہا۔ مقام عقبہ پر جب پہنچے تو حر بن یزید، یہ ایک فوجی کمانڈر تھا، یزید نے حر بن یزید کو 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا۔ حر بن یزید جو تھا نا، اس کے دل میں نرمی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ آیا اور اس نے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور کہا کہ دیکھیے، آپ یا تو ابن زیاد کے پاس چلیں کوفہ اور اس کی بیعت لیں، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہے بہت، آپ آگے جائیں گے مشکلیں پڑیں گی اور اب کچھ وہاں ہے نہیں آپ کا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید کو بتایا کہ دیکھو ایسے ایسے بات تھی، لوگوں نے میرے پاس خط بھیجے، مجھے بلایا یزید سے مقابلے کے لیے، اور وہ جھولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا حر بن یزید کے سامنے رکھا۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ دیکھیے حضرت، ہم یہ سب تو نہیں جانتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس ہم تو ایک حکومت کے آدمی ہیں اور ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ کو روکا جائے یا پھر آپ کو بیعت پر مجبور کیا جائے، تو آپ پلیز یہ ساری چیزیں تو ہمیں نہ دکھائیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو ظہر کی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا، سب نے وضو کیا۔ حر بن یزید نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز بھی ساتھ پڑھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اب مجھے کیا کرنا ہے آپ بتاؤ۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ بس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو آپ کوفہ چلیں اور ابن زیاد کے سامنے آپ خود بات کریں جا کے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے واپس جانے دو مدینہ، میں مدینے میں واپس چلا جاؤں۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ مجھے واپس جانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ واپس نہیں جانے دینا، اور یا تو آپ کوفہ چلیں، مدینہ واپس نہیں جا سکتے آپ، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کے علاوہ کوئی اور راستے کو چنیں اور ہم لوگ ساتھ ساتھ تب تک چلیں، کیونکہ میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتا، مجھے یہی آرڈر ہے، اور ہم تب تک ساتھ رہیں جب تک کہ ابن زیاد کا کوئی دوسرا آرڈر نہ آ جائے۔ تو ایسے چلتے چلتے جو ہے نا مقام نینوا تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور پھر کربلا کے میدان میں 2 محرم کو پہنچے۔ چلتے چلتے ایسے کوفہ کو تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں 2 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ اچھا، حر بن یزید کا جب لشکر آیا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھائی دیکھو، جس کو واپس ہونا ہے وہ واپس ہو جاؤ، کیونکہ کوفہ کے حالات اب وہ نہیں ہے جیسے ہم سوچ کر نکلے تھے۔ وہاں لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا ہے، پہلے بلایا خط لکھ کر، اللہ کا واسطہ دیا، اور جب میں نکل آیا تو اب انہوں نے ابن زیاد کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو اب جو میرا ساتھ چھوڑنا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تو سارے لوگ جو آس پاس کے ساتھ ہو لیے تھے وہ واپس ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت باقی رہے، جن کی تعداد تقریباً 71-72 بڑھتی ہے۔ تو 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر اور آ گیا کربلا کے میدان میں، اور یزید نے یہ آرڈر دے کے بھیجا تھا عمر بن سعد کو کہ کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو، اور ان کو اس میدان میں پورا گھیر لو اور بیعت پر ان کو مجبور کرو کہ یزید کو خلیفہ مان لیں، اس کے بعد ہی کوئی بات ہوگی، یا میرے اس پاس آ کے مجھ سے ملاقات کریں کوفہ میں، اس کے بعد ہی کوئی بات ہوگی، ورنہ اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب جناب والا عمر بن سعد 4000 کا لشکر آیا لے کر، اور چاروں طرف سے گھیرا بندی ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی بات چیت کی کہ بھائی ہم تمہیں 3 آپشن دیتے ہیں، میں یہاں جو آیا ہوں کوفہ، وہ کوئی میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، لوگ پریشان تھے یزید کی حکومت کی وجہ سے، لوگوں نے مجھے بلایا ہے، یہ دیکھو خط ہیں اتنے سارے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی ہم تو حکومت کے لوگ ہیں، ہمیں تو جو کہا جا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن ان کے سامنے رکھے کہ دیکھو، ایک بات تو یہ کہ مجھے مدینے واپس جانے دو، ہے نا، دوسرا یہ کہ تم مجھے ملک شام یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں یزید کے پاس جا کے خود اپنا معاملہ طے کر لوں، تیسرا یہ ہے کہ تم مجھے کسی اسلامی سرحد پر چھوڑ دو تاکہ میں اپنی زندگی پھر وہاں جا کے اسپینڈ کر لوں اور سب کو لے کے وہاں چلا جاؤں۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے، کیونکہ کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، سب ڈرتے تھے، بچتے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اگر میں نے اہل بیت پر تھوڑا سا بھی ظلم کیا تو پھر آخرت میری برباد پکی ہے، دنیا بھی برباد ہونی ہے۔ تو عمر بن سعد خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ صلح کا معاملہ راستہ نکل آیا، آپ یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں، خود اس سے اپنا معاملہ سالو کر لیں گے، یہی تو مسئلہ چل رہا ہے سارا، یا کسی اسلامی بارڈر پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ابن زیاد کے پاس قاصد بھیجتا ہوں اور آپ کے بارے میں یہ ساری بات بتاتا ہوں۔ ابن زیاد کے پاس جب عمر بن سعد نے قاصد بھیجا تو ابن زیاد بھی خوش ہوا کہ چلو یار مسئلہ حل ہو گیا، اتنے سارے جو جھگڑے چل رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کی نوبت آ گئی تھی، چلو مسئلہ حل ہوا اور صلح کا موقع مل گیا،
اور یہ بہت اچھا رہے گا، ان تینوں آپشن میں سے ہم کوئی ایک آپشن چوز کر لیتے ہیں. لیکن شمر بن جوشن، شمر تھا نا، شمر ذل جوشن، یہ بہت نالائق آدمی تھا. شمر ذل جوشن ملعون اور ایسا کمینہ قسم کا آدمی تھا. جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ابن زیاد عمر بن سعد کی ان 3 تجویزوں پر غور کر رہا ہے اور حضرت امام حسین اور اہل بیت کے لیے یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز فائنل کی جا رہی ہے، تو شمر ذل جوشن نے بیچ میں آ کے ابن زیاد کو بھڑکایا، تم کیا چاہتے ہو کہ امام حسین یزید کے پاس چلے جائیں یا اسلامی کسی بارڈر پر چلے جائیں یا مدینے واپس چلے جائیں؟ اگر وہ آج بچ نکلے تو پھر تمہارے دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں لگیں گے، سوچ لینا اچھے طریقے سے. اور وہ اگر ایک بار بچ کے نکل گئے تو دوبارہ پھر اتنی طاقت سے تمہارے اوپر وار کریں گے کہ تمہارا کچھ پتہ نہیں چلے گا. یہ موقع ہے کہ یا تو خلافت، ابھی وہ خلافت کو مان لیں یزید کی، ورنہ پھر مقابلہ، واپس جانے کا آپشن مت رکھو ورنہ پچھتاؤ گے. ایسے اس نے بھڑکایا. تو ابن زیاد نے شمر کو 9 محرم کو بھیجا یہ پیغام لے کے کہ بس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو یزید کو خلیفہ مان لو یا کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے آ کے بات چیت کر لو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پورا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا. شمر جو ہے نا یہ 9 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچا اور اس نے آ کے عمر بن سعد کو کہا کہ نو آپشن، کوئی آپشن نہیں واپس جانے کا، یا تو خلافت کو تسلیم کرو یا کوفہ پہنچ کے ابن زیاد کے سامنے حاضر ہو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں واپس جانے کا. تو عمر بن سعد نے کہا کہ لعنت ہو اس شمر پر، اس نے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کر دیا اور جو صلح کے راستے نکلتے تھے اس نے اس صلح کے راستے کو ختم کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی گئیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مرنا تو منظور ہے لیکن جھکنا منظور نہیں ہے. اگر تم میری ان 3 باتوں پر نہیں مانتے ہو تو میں یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا، میں کوفے میں جا کے ابن زیاد کے سامنے حاضر نہیں ہوں گا. مرنا تو منظور ہے لیکن جھکنا منظور نہیں ہے. تو شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر مقابلہ ہوگا. لیکن 9 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 دن کی مہلت دو، یعنی رات ہم جنگ نہیں کریں گے، اگلے صبح مقابلہ ہوگا. تو شمر نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پھر 1 رات کی مہلت ملی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 9 محرم کو پورا دن اللہ کی یاد میں اپنے گھر والوں سے بات چیت میں گزارا، رات کو اللہ کی خوب عبادت کی، اپنے گھر والوں سے بات کی اور بہت خطبے بھی دیے، دشمنوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. آپ یہ سمجھ لیں، میں انشاءاللہ وہ خطبے بھی آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خطبے دیے، ایسے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے خطبے. پوری رات اللہ کی یاد میں گزاری، توبہ، استغفار. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں. اور پھر 10 محرم کا جب دن آیا، فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو پھر مقابلہ شروع ہوا. کل 72 اصحاب تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں، 33 سوار تھے اور 40 پیادے تھے. دوسری طرف دشمن نے پانی پر بھی گھراؤ کر کے رکھا ہوا تھا. چاروں طرف سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا جا چکا تھا. 4000 کا لشکر تو عمر بن سعد کے پاس تھا، 1000 حر بن یزید کے پاس، اور پھر شمر لے کے آ گیا تھا ہزاروں کا لشکر. تو اس طرح سے 10-20 ہزار لوگوں کی فوجیوں کی تعداد تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھرے ہوئے تھے. اور صبح فجر کی نماز کے بعد پھر کربلا کے میدان میں یہ جنگ شروع ہوئی. اور جب جنگ شروع ہوئی نا تو حر بن یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گیا، اور بھی بہت سارے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے کہ یہ موقع ہے جنت کو حاصل کرنے کا. جو بدبخت تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لڑتے رہے، اور جو نیک بخت تھے وہ اس پالا کو چھوڑ کر ادھر آ گئے. اور پھر جنگ شروع ہوتی ہے. دھیرے دھیرے کر کے اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہیں وہ شہید ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک ایک ساتھی اتنا طاقتور تھا کہ سامنے والے کے کئی کو مارنے کے بعد وہ جام شہادت نوش فرماتا تھا. اس طرح سے جنگ چلتی رہی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے تنہا رہ گئے. پانی پر قبضہ ہو چکا تھا، پیاسے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. ایک بیٹے کو جب شہید کیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خون کو زمین پر بکھیر دیا اور کہا اللہ ان ظالموں سے تو انتقام لے. اور یہ جنگ کا معاملہ چلتا رہا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کر مقابلہ کر سکتا. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا بہادر اس کائنات میں پھر کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا. پیاسے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ سب شہید پڑے ہیں، اپنے بچوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، لیکن تلوار لے کے جب اٹھتے ہیں دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا نالائق تھا حسین بن نمیر، اس نے تیر مارا. یہ جو فوجی پولیس آفیسر تھا نا حسین بن نمیر،
اس نے مقابلہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں تلوار ماری. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر سے خون نکلنے لگا. ابھی مقابلہ چل ہی رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پیاس لگی تو پانی پینے کے لیے دریا کی طرف جب گئے ہیں تو پانی پی رہے تھے کہ ایک نالائق تھا جس کا نام تھا مالک بن نصیر. اس نے جو ہے نا تیر مارا ہے. وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ پر لگا اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا. پھر مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے کرتے جو ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. تقریباً 30 سے زیادہ زخم تلواروں کے اور 30 سے زیادہ زخم نیزوں کے حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پائے گئے. آخر میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ بھی آرڈر تھا ابن زیاد کا کہ لاشوں کو گھوڑوں سے روندا جائے. یہ بھی کر دیا گیا اور لاشوں کو پھر گھوڑوں کے ذریعے روندا گیا. اور یہ آرڈر دیا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر دھڑ سے الگ کر دو. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. ایک بڑا نالائق قسم کا, کمینہ قسم کا آدمی تھا سنان بن انس. یہ آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر ہے وہ دھڑ سے الگ کر دیا. محرم 10 محرم 61 ہجری کو یہ پورا واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا. اور میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, یہ وہ کالا دن تھا جب اہل بیت سارے کے سارے شہید ہو گئے. چند بچے, عورتیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن باقی رہ گئیں. قیدی بنا کے ان کو کوفہ لے کر آیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر تھا وہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد نے جو ہے نا خوشی کا اظہار کیا کہ بھائی بہت بڑھیا. اور ان نالائقوں نے, کمینوں نے, کتوں نے اس طرح سے ظلم و زیادتی کے ساتھ اہل بیت کو شہید کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول, جن کو حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے سردار ہوں گے حضرت امام حسین, ان کو شہید کر دیا. اور اس طرح سے پھر کربلا کا واقعہ پورا پیش آیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ پوری ہسٹری آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے کیا ہوا, ان کو دفن کہاں کیا گیا, کیسے کیا گیا, وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا. یہاں تک کا جب آپ سمجھ گئے تو میرے خیال میں کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے, اس کو بس اتنا رہنے دیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کہاں دفن کیا گیا, آگے کیا ہوا جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی گزارش ہے, روزہ رکھیں اور ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں. تو یہ پورا ظلم و زیادتی کا منظر تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. کربلا کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ پر توکل ایسا ہو, اور جب کبھی کمپرومائز کرنے کی ضرورت پیش آ جائے, حق اور باطل آمنے سامنے ہوں, تو ہمیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر حق کے ساتھ جمے رہنا چاہیے, باطل کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میری جان میرے نبی کے لیے قربان ہے, میرے دین کے لیے قربان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ایسی ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا تھا. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.